ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. یسبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہت بھی اسی کے لیے ہے اور تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پس بعض تم میں سے کافر ہوئے اور بعض تم میں سے ایمان والے ہوئے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں. فاحسن صورکم، پس بہت اچھی تمہیں صورتیں عطا کی. وإلیہ المصیر، اور اسی کی جانب تم نے لوٹ کر کے جانا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے راز. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ التغابن کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں سورۃ المنافقون مکمل ہوئی، جس میں منافقین کی عادات اور حرکات کا بیان تھا. اب سورۃ التغابن ہے. تغابن کا معنی ہے ہار جیت. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے التغابن. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. اسی صورت میں آگے نام آ رہا ہے کہ یہ دن ہے ہار جیت کا.
اس دن اصل فیصلہ ہوگا کہ جیتا کون ہے، ہارا کون۔ اس سے قبل سورہ منافقون اور اس سے قبل سورۃ الجمعہ اور سورۃ الصف منافقین کے حالات زیادہ بیان ہوئے، اور اب یہاں پر مسئلہ توحید پر کچھ دلائل بھی بیان کیے۔ تسبیح کا ذکر تو پہلی صورتوں میں بھی تھا، جیسے سورۃ الحشر میں بھی سبح للہ سے شروع ہوئی، اسی طرح سورۃ الصف بھی اور سورۃ الجمعہ بھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سب صورتیں اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہی ہیں، اور یہ صورت بھی اسی طرح ہے، لیکن یہاں کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل بھی بیان کیے، یعنی مسئلہ توحید کو بھی بیان کیا کہ جس کی وجہ سے منافق پیدا ہوئی اور دشمنیاں اور مخالفتیں ہوئیں، وہ اصل مسئلہ توحید ہے، جس کی وجہ سے مشرکین کو تکلیف ہوئی اور منافقین جو تھے پھر وہ بین رہ گئے، درمیان میں رہ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک مسئلہ توحید پر پختگی نصیب فرمائے۔ تو آج کے سبق میں مسئلہ توحید کا بیان ہے، بلکہ سورہ مبارکہ میں مسئلہ الہ کا بیان ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اور یہ آپ سارے جانتے ہیں کہ جہاں پر مسئلہ الہ بیان ہو وہاں پر اللہ کی دو صفتیں ضرور بیان ہوتی ہیں، نمبر 1 صفت قدرت اور نمبر 2 صفت علم۔ آج کے سبق میں ان دونوں صفات کا بیان ہے، مسئلہ الہ کا ذکر اسی صورت میں آگے چل کر آئے گا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ آسمان والے بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں اور زمین والے بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ سورۃ البقرہ میں اے فرشتے کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہر وقت تیری پاکی کا اعتراف کرتے ہیں۔ زمین کے اندر رہنے والی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ فرمایا ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا وہ تنکا جو اپنا سر زمین سے باہر نکالتا ہے اس کی تسبیح کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ ساری کائنات کیوں اس کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ فرمایا لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت بھی اسی کے لیے ہے اور سب تعریفیں بھی اسی کے لیے ہے۔ پوری کائنات میں مالک جو اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی مالک ہے، ایک ذرے کا بھی مالک اللہ کے علاوہ اور نہ ایک قطرے کا کوئی مالک، نہ ایک پتے کا کوئی مالک۔ جب پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریفوں کے لائق بھی پھر کون ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے سو کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چاہے تو کنواری مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرما دے، چاہے تو پتھر سے صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی نکال دے، چاہے تو موسیٰ کا عصا ایک پتھر پر پڑے اللہ اس سے 12 چشمے جاری فرما دے، چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کے لیے یہودی آگے بڑھیں اور وہ عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لے، چاہے تو مشرکین کے نغے سے اپنے محبوب کو نکال کر مدینہ لے جائے، چاہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر شے پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟
هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جو تمہارا خالق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اور سورۃ المؤمنون میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کے خلاصے اور نچوڑ سے میں نے انسان کو بنایا، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر نطفے کا میں نے لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنی، فخلقنا المضغة عظاما، پھر بوٹی کی ہڈی بنی، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈی کے اوپر گوشت صاف چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس گوشت کے اندر نقش و نگار بنا دیے، ہاتھ بن گئے، کان بن گئے، ناک بن گیا، قدرت کا روح اس کے اندر پھونک دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتیں دینے والا اللہ ہے جس نے خوبصورت کر کے انسان کو بنا دیا ہے۔ مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونکتے جونکوں بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنیو باہر آیو، بنی پھریں لنگوٹی، پھر شیر جوان، پھر بڑھڑا ہویوں، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تا کہ گنوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم، ساری کائنات میں اللہ کی تعریفیں اس لیے کرو کہ تمہارا خالق کون ہے، اور ساتھ پھر اللہ شکوہ کرتے ہیں فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، لیکن بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں، سارے نہیں مانتے، حالانکہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تمہارا خالق بھی اللہ، پوری کائنات کا خالق بھی اللہ، تمہارا مالک بھی اللہ، پوری کائنات کا مالک بھی اللہ، لیکن بعض اتنے بد نصیب ہیں فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، جو اللہ کی وحدانیت کے کافر اور منکر ہو گئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے ماضی قریب میں خطیب گزرے ہیں سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، وہ کہتے تھے ہم نے بڑی بلندیوں پہ سفر کیے، پوری دنیا گھوما بیٹھا ہوں، میں نے کوئی پرندہ کافر نہیں دیکھا۔ پھر آگے کہتے کافر تو درکنار غافل نہیں دیکھا، کافر تو درکنار غافل نہیں دیکھا، وہ سب اللہ کو یاد کرنے والے، اور یہ اشرف المخلوقات ہو کر بھی اللہ سے غفلت کرنے والا اور بعض دفعہ کفر کرنے والا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ غور کریں اور دیکھیں اور اللہ محفوظ فرمائے۔ کئی ایسے نوجوان بگڑے تگڑے جو جناب سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں کہ کہاں ہے اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کون ہے اللہ، کون ہے خالق، واضح طور پر انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فمنکم کافر، اللہ کہتے ہیں بعض کافر ہو گئے، حالانکہ خالق میں، حالانکہ مالک میں، حالانکہ کل لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، پھر بھی کفر کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے تو بڑی دلیلیں ہیں، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کو کیسے پہچانا تو میں کہوں گا کہ انڈے کو دیکھ کر پہچانا۔ انڈا ایک بند کمرہ ہے جس میں ہوا کے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں، اچانک وہ ایک طرف سے پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک جاندار برآمد ہوتا ہے، جس کی آنکھیں بھی ہیں، جس کی چونچ بھی ہے، جس کے پنجے بھی ہیں، جس کی ٹانگیں بھی ہیں، جس کے اندر سانس کا نظام بھی ہے، خوراک کے اندر جانے کا اور پھر ہضم کرنے کا انتظام بھی ہے، پھیپھڑے بھی ہیں، گردے بھی ہیں، اور وہ یہ بھی پہچانتا ہے کہ بلی میری دشمن ہے اور مرغی کے پروں کے نیچے میرے لیے امن ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو اس کمرے میں بنا ہے جس کمرے کے اندر ہوا بھی نہیں جا سکتی تھی، اتنی کاریگری کس نے کی ہے اور اتنی پڑھائیاں کس نے کی ہیں؟ تو میرے دل نے گواہی دی کہ شافعی یہ ضرور تیرا رب ہے جس نے یہ نقشے بھی بنائے ہیں اور جس نے یہ پڑھائیاں بھی کر دی ہیں۔ تو غور کرنے والوں کے لیے تو بڑی نشانی ہے۔ فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، بعض تم میں سے کافر ہو گئے اور بعض ایمان لے آئے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی حق کے اظہار کے لیے، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے پیدا کیا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے الخالق اور ایک نام ہے المصور۔ خالق بھی اللہ اور مصور بھی اللہ۔ پیدا اللہ کیا، اللہ نے کیا، سب کو ایک جیسا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے صورتیں بنائی ہیں۔ آپ 1000 بندے جمع کر لیں، 1,00,000 بندہ جمع کر لیں، ہر ایک کی صورتیں جدا جدا بنائی ہیں۔ میں خالق ہونا بھی اللہ کی قدرت کی نشانی اور مصور ہونا بھی اللہ کی قدرت کی نشانی۔ فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، صورتیں بنائی اور بڑی خوبصورت کر کے صورتیں بنائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کو دیکھو تو کھانا کھانے کے لیے منہ نیچے لے کر جاتے ہیں، اور میں اور آپ منہ نہیں نیچے لے کر جاتے، ہم اٹھا کر کے لقمہ منہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، سیدھا بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ کتنی خوبصورت صورت بنا دی اللہ تعالیٰ۔ ورنہ غور تو کرو، اگر پانی کے لیے منہ نیچے لے کر جانا پڑتا جانوروں کی طرح، اور کھانے کے لیے بھی منہ نیچے لے کر جانا پڑتا، تو پھر کیا فرق رہتا ہم میں اور جانوروں میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، لقمہ اٹھا کے منہ میں لے جاتے ہیں، اور منہ لقمے کی طرف لے کر نہیں جاتے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے بھی جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلے قدرت کا بیان تھا، اب علم کا بیان آیا جی۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہو اور جو کچھ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں سورہ لقمان میں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بچے اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چھوٹی سی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی بڑی چٹان کے اندر وہ چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں کسی کونے کے اندر چھپی ہوئی ہو، او فی الارض، یا زمین میں کہیں پڑی ہوئی ہو، وہ ذرہ ساری کائنات سے تو چھپ سکتا ہے، یأت بہ اللہ، تیرے اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، تمہارے ظاہری حالات کو بھی جاننے والا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کے راز جاننے والا ہے، تیرے دل کی دھڑکنوں سے بھی باخبر ہے، جو ساری قدرتوں والا ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ تسبیح اور تعریف کے لائق بھی کون ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کو بڑے ہی پسند ہے دو کلمے، اس میں تسبیح بھی ہے اور اس میں تعریف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر